ہوں اور تکلیفوں میں پھنس کر رہ جاتی ہے کہ دور دور تک کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ اپنی منچاہی خوشی کی امید میں انسان کب مایوسی کی سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ اس قدر آزمائش سے ٹوٹنے لگتے ہیں کہ اس کی زبان یہ بول پڑتا ہے کہ یا اللہ، آخر کب تک میں اس میں مبتلا رہوں گا۔ کچھ اس طرح اگر تمہارا بھی حال گزر رہا ہے تو تم ہرگز اپنا دل چھوٹا نہ کرنا۔ آزمائش کی سختی اگر تمہارا دم توڑنے لگے تو تم غمزدہ نہ ہو۔ بے شک میرے رب کا قرآن خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر اس آزمائش سے تمہارا دم گھٹنے لگتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس سے لڑنے کے لیے اللہ نے تمہارے اندر وہ صلاحیت بھی ضرور رکھی ہے جس کی ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو صحیح سلامت ساحل پر اگل دے، پھر کیسے وہ تمہیں اس اذیت کی سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے۔ اگر تم اس مقام پر ہو جہاں تمہیں کوئی مددگار نظر نہیں آ رہا تو تم ہرگز خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ تم پل پل اپنے رب کی نگاہ میں ہو۔ تمہارا رب تمہارے لبوں کا سناٹا اور تمہارے اندر کا شور مچاتی ہوئی لاحاصل خواہش کا تڑپ خوب جانتا ہے۔ تمہارے اندر جینے کا آس نہ سہی مگر تمہارے دل میں زندگی کی ایک نئی اڑان سمانے والا تمہارا رب ہمہ وقت موجود ہے۔ بے شک وہی ہر نہاں و عیاں کا مالک ہے۔ وہی ہے جو تمہاری زندگی کے اندھیروں کو روشنیوں کی طرف پھیر سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں وقتی تکلیف دے کر آزماتا بھی ہے اور تمہیں لمحہ بلمحہ اپنے نگاہ میں رکھتا ہے۔ تمہارا رب با اختیار ہے۔ وہ چاہے تو پل میں زمین کو، آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے۔ اس کی خدائی میں نہ کسی کا زور ہے اور نہ کوئی دخل۔ دعا جب ایڑیاں رگڑنے پہ آ جائے تو زمزم کو جاری ہونا پڑتا ہے۔ اگر تم اپنا کوئی معاملہ اللہ کو سونپے ہو تو تم مطمئن رہو، وہ تمہاری باتیں سن کر اور تمہاری تڑپ دیکھ کر ہی تمہارا من پسند دروازہ کھولتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں اب تک کوئی خوشخبری نہیں لائی تو تم یہ سوچ کر غمزدہ نہ ہو کہ میرے پروردگار مجھ سے ناراض ہے۔ اگر دعا کے قبول ہونے کا انحصار اللہ کے ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب ترین بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ سورہ یوسف ہمیں بار بار کہہ رہی ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں فوراً نہیں ملتی، اس کو پانے کے لیے ہمیں صدیوں کا آزمائش اور صبر جھیلنی پڑتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ یہ جو آنسو درد تم آج سہ رہے ہو، یہ نیند سے خالی تمہاری آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہے، وہ رب انہیں بہت جلد تسلی دے گا، کیونکہ اللہ کا ایک پیارا فرمان قرآن میں ہے کہ یقیناً اس دشواری کے بعد تمہارے لیے آسانی ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اب تھکنے لگے ہو، مگر یاد رکھنا کہ صبر کرنا آج تمہیں جتنا مشکل لگ رہا ہے، کل تمہیں اس سے بے حساب نوازا جائے گا۔ نایاب چیزیں حاصل کرنے میں وقت کے ساتھ صبر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تم صبر کے ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، یقیناً تمہارے وعدے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔